بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، اما ترینی، اما اگر تو دکھلائے مجھے ما یوعدون، وہ جو یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی، پس نہ تو بنانا مجھے، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی اوپر، ان نریک کا اس چیز پر کہ دکھائیں آپ کو، ما نعدہم، وہ جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ادفع باللتی، آپ جواب دیں، باللتی ہی، ساتھ اس طریقے کے جو احسن، زیادہ اچھا ہے، السیئۃ، برائی کا، اب برائی کا ترجمہ میں آپ کو پہلے کر کے دکھلاتا ہوں، دیکھیں پھر صحیح ہوگا۔ آپ جواب دیں برائی کا اس طریقے کے ساتھ جو زیادہ اچھا ہے۔ برائی کا جواب کسی کو برائی کے ساتھ نہ دیں، بلکہ برائی کا جواب عمدہ اچھے طریقے کے ساتھ۔ نحن اعلم، ہم زیادہ علم رکھتے ہیں یا خوب علم رکھتے ہیں، بما یصفون، ساتھ اس کے جو یہ بیان کرتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ، اور تو کہہ اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ پکڑتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں تو اس سے، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ پکڑتا ہوں تجھ سے، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، یہ کہ وہ حاضر ہوں مجھ کو، نون کے نیچے زیر کا مطلب مجھے، یہ کہ حاضر ہوں مجھے یا حاضر ہوں مجھ کو،
حتی اذا جاء احدہم، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو الموت، موت، قال، تو وہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، ارجعونی، واپس بھیج دو مجھے، لوٹاؤ مجھے یا واپس بھیجو مجھے، لعلی، شاید کہ میں اعمل صالحا، عمل کروں نیک، فیما، اس میں جو ترکتو، میں چھوڑ آیا، اس میں جو میں چھوڑ آیا۔ بریکٹ میں لکھیں، کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، واپس جا کر جو عمل کرنے کا آپ کہہ رہے ہو، ہرگز ایسے نہیں ہوتا۔ انہا کلمۃ، بے شک یہ ایسی بات ہے، کلمۃ معنی کلمہ ہے، یہ بات ہے، بے شک یہ ایسی بات ہے، ہوا قائلھا، وہ کہنے والا ہے اس کو، یعنی یہ مرنے والے ہر کسی نے یہ بات کہنی ہی ہوتی ہے، یہ ایسی بات ہے کہ وہ کہنے والا ہے اس کو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے، برزخ، ایک پردہ ہے، اِلی یوم، اس دن تک، یبعثون، جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا صور میں، فَلَا أَنْسَابَ، پس نہ رشتہ داریاں ہوں گی، نسب، رشتہ داریاں، نسب کی جمع انساب، پس نہیں رشتہ داریاں ہوں گی، بینہم، درمیان ان کے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ، پس وہ شخص بھاری ہو گئے، موازینہ، ترازو جس کے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔
ومن خفت اور وہ شخص ہلکے ہو گئے موازینہ ترازو جس کے اور وہ شخص کے ہلکے ہو گئے ترازو جس کے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بس یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو فی جہنم خالدون جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تلفح وجوہہم جھلسا دے گی ان کے چہروں کو النار آگ جلا دے گی یا جھلسا دے گی وَهُمْ فِيهَا اور وہ اس میں کالحون بد شکل ہو جائیں گے اللہم لا آگے بریکٹ میں لکھیں اور کہا جائے گا علم تکن کیا نہیں تھیں آیاتی ایتیں میری تتلا تلاوت کی جاتی علیکم تم پر کیا نہیں تھی میری ایتیں تم پر تلاوت کی جاتی لیکن تم کیا تھے فَكُنْتُمْ پس تھے تم بہا ساتھ ان کے تکذبون تکذیب کرتے جھٹلاتے بس تھے تم ساتھ ان کے تکذیب کرتے یا جھٹلاتے یعنی تم ان کو جھوٹا کہتے تھے مانتے ہی نہیں تھے قالوا وہ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے غلبت علینا غالب آ گئی ہم پر شقوتنا بدبختی ہماری غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری وَكُنَّا اور تھے ہم قوما ضالین لوگ گمراہ قوم یا لوگ تھے ہم گمراہ لوگ تھے ہم گمراہ قوم دونوں ٹھیک ربنا اے رب ہمارے اخرجنا تو نکال ہمیں منہا اس سے فَإِنْ عُدْنَا پس اگر دیکھیں عدنا کا ترجمہ لوٹے ہم یا دوبارہ کیا ہم نے کون سا زیادہ آسان لگ رہا ہے لوٹے کون سے لوٹے لوٹنا کا مطلب وہ دوسرا لوٹا نہیں لوٹے واپس پلٹے بس اگر واپس پلٹے یا لوٹے ہم فَإِنَّا ظَالِمُونَ پس بے شک ہم ظالم ہوں گے
بس ایک مرتبہ نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ یہ کام کیا تو پھر ہم ظالم ہوں گے، لیکن کیا اللہ ان کو دوبارہ مہلت دے گا؟ قال، اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ اس میں، اللہم لا وَلَا تُكَلِّمُونِي، یہ دو لفظ ہیں نا غلط، اور نہ کلام کرو مجھ سے، تمہارا قصور کیا ہے کہ تم خود تو گناہ کرتے تھے، ساتھ میرے نیک بندوں کو تنگ پریشان کرتے تھے۔ دیکھیے، انہو کان فریق، پس بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے تھے، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس تو بخش دے ہمارے لیے، وارحمنا، اور تو رحم کر ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ میرے یہ بندے تو ایسی باتیں کرتے تھے، ایمان لے آئے، معافی دے دے، مغفرت کر دے، رحم کر دے، اور تم کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، بس پکڑا تم نے ان کو مذاق، تم نیک لوگوں کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے پیچھے دوڑتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بس پکڑا تم نے ان کو مذاق، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انسوکم، انہوں نے بھلا دیا تمہیں، انہوں نے بھلا دی تم کو، انہوں نے بھلا دی تمہیں یا تم کو، ذکری، یاد میری۔ اچھا، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تھے تم ان سے، تضحکون، ہنسی مذاق کرتے، ضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، اور تھے تم ان سے ہنستے۔ اب کیا ہوا ہے؟ تم ان سے مذاقیں کرتے تھے، میرے ایماندار بندوں کو تنگ پریشان کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، اور وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ صبر کر کے دین پر ڈٹے رہے۔ اب آج تم چل رہے ہو جہنم میں اور منتیں کر رہے ہو، اور میں ان کو کیا کرنے لگا ہوں؟ جو تمہارے انگیسٹ لوگ تھے جن کو تم مذاق کرتے تھے، دیکھیں، انی جزیتہم، بے شک میں نے بدلہ دیا ہے ان کو آج کے دن، بیما، بسبب جو انہوں نے صبر کیا۔ اس کا ترجمہ پہلے کر لیں، انہوں نے چونکہ صبر کیا، اس وجہ سے میں نے ان کو آج بدلہ دیا ہے۔ کس چیز کا بدلہ دیا ہے؟ انہم ہم الفائزون، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دو مرتبہ ہم آ گیا، انہم، بے شک وہ، ہم وہ، بے شک وہ کام، کیا مطلب؟ دو مرتبہ وہ کو کیا پڑھیں گے؟ بے شک وہی کامیاب ہونے والے۔
قال اللہ فرمائے گا، بس یہ صفحہ مکمل کر، کم لبثتم، کم کتنا، لبثتم ٹھہرے تم، فی الارض زمین میں، عدد سنین، عدد گنتی، سنین سالوں کی، کتنے، میں نے کیا لکھا ہے، کم لبثتم، کتنے ٹھہرے تم زمین میں گنتی سالوں کی، یعنی اب تم میرے پاس آئے ہو تو بتلاؤ زندگی دنیا میں کتنے گزار کر آئے ہو، ہاں کتنے سال کی گنتی گزار کر آئے، تو وہ آگے سے کیا کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، لبثنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او بعض یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ، بعض من کچھ حصہ، یومن دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اللہ اکبر، ایک دن بھی نہیں مان رہے، ٹھہرے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، بس تو سوال کر لے گننے والوں سے، قال اللہ فرمائے گا، ان لبثتم، ان نہیں، لبثتم ٹھہرے تم، الا قلیلا مگر تھوڑا، لو انکم، لو اگر، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، تعلمون علم رکھتے، اگر بے شک تم علم رکھتے ہو تو واقعی تم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ تو نہیں میں کہتا، لیکن تم تھوڑا ہی ٹھہر کر آئے ہو، آخرت کے مقابلے میں تمہاری زندگی واقعی تھوڑی تھی، لیکن تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا اور آج اللہ کے عذابوں کا شکار ہو گئے۔ چلے بھی یہ پورا ہو گیا سب، چلے ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اے میرے رب، فلا تجعل، نہ ایک آیت رہ گئی، قل کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو دکھلائے مجھے وہ چیز جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی، پس نہ تو بنانا مجھے، نہ بنا تو مجھے فی القوم الظالمین، ظالم قوم کے اندر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَىٰ اوپر اس چیز کے، مَا نَعِدُ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا پھر اس کے بعد اس کا بامہار ترجمہ علیحدہ علیحدہ آپ نے لفظ دیکھ لیں، پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں، اور بے شک ہم اوپر اس چیز کے کہ دکھائیں ہم ان آپ کو جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان سے، لقادرن البتہ قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اے نبی پہلی پہلی آیت میں تھا، اللہ اگر تو کافروں کو وہ چیز دکھائے جس کا تو ان کو وعدہ دیتا ہے، اللہ مجھے ان کے ساتھ نہ بنانا۔ اللہ نے کافروں کو کیا وعدے دے رکھے تھے، اگر کلمہ نہ پڑھا تو عذاب آ جائے گا، میں غضب کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر تو ان کو جو وعدہ دے رہا ہے ان کو عذاب کا، غضب کا، غصے کا، تو یا اللہ اگر تو ان کو وہ چیز دکھلائے وعدے والی تو مجھے ان کے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ مجھے بھی تیرا عذاب آئے۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں نبی ہاں دیکھیے واقعی ہم جو ان کو وعدہ دیتے ہیں نا ان کو دکھلانے کا ہمیں پوری قدرت ہے۔ اب یوں ترجمہ کرنا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لقادرون البتہ قدرت رکھتے ہیں، قادرون کو پہلے پڑھ، بے شک ہم کس چیز پر، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اس چیز پر
کہ یہ کہ ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو جو وعدہ کر رکھا ہے نا عذاب کا، اگر ہم چاہیں نا تو ہم آپ کی آنکھوں سے دکھلا دیں کہ دیکھیں یہ کیسے جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم علی اوپر اس چیز کے یہ کہ دکھائیں آپ کو ما وہ چیز نعدم جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان کافروں کو، بے شک ہم وہ کافروں کو وعدے والی چیز آپ کو دکھلانے پر لقادر البتہ قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہاں پر بھی وہی ترجمہ کرنا ہے، آپ دور کیجئے، آپ جواب دیجئے. ادفع کا ترجمہ میں نے کیا لکھا ہے؟ آپ جواب دیں. کس چیز کا؟ السیئۃ کا، کافروں کی برائی کا. کس انداز سے؟ باللتی ہی احسن، اس انداز سے، ساتھ اس طریقے کے جو کہ زیادہ بہتر، زیادہ ہوتا ہے. ان کافروں کی گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ میں نہ دیجیے، ان کو ان کا جواب پتھر سے نہ دیجیے، بلکہ ان کو جواب اچھے انداز سے دیجیے. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب علم رکھتے ہیں ساتھ اس چیز کی جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں، ہمیں اس کا پورا پتہ ہے. اور آپ یہ بھی کہیے اے رب میں پناہ پکڑتا ہوں آپ کی من حملات الشیاطین، شیطانوں، یہ جمع کا لفظ ہے، شیطان کی جمع شیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور میں پناہ پکڑتا ہوں آپ کے میں رب یہ کہ وہ حاضر ہو مجھے. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے یا آئے گی ان میں سے کسی ایک کے بعد موت. یہ چونکہ آئے گی اور آنا ہر وقت، یہ موت کا عمل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آ بھی رہی ہے اور آئے گی بھی، اور آ بھی چکی ہے بہت سارے لوگوں. یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب بس لوٹا دے مجھے، پلٹا دے مجھے. تو کیوں؟ لعلی، شاید کہ میں عمل کر لوں کچھ اچھے اچھے، نیک نیک، فیما اس میں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی جو میں اپنی زندگی چھوڑ کر آیا ہوں، ایک مرتبہ مجھے بھیج تاکہ اس زندگی میں جا کر دوبارہ اچھے اچھے عمل کر لوں. تو جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز ایسے نہیں. بس یہ بات ختم ہو گئی، دیکھیں سٹاپ آ گیا ہے. اس کے بعد ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایک بندہ یہ بات نہیں کرتا، ہر مرنے والا بندہ آخر وقت میں یہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا اور موقع دے، تھوڑا سا اور موقع. انہا کلمۃ، بے شک یہ ایسی بات ہے، ہوا قائلها کہ وہ مرنے والا کہنے والا ہے یہ بات. جس کو بھی موت آتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہی بات کہتا ہے مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت. لیکن اللہ کسی کو مہلت دے رہے ہیں؟ نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے ان کے اٹھائے جانے کے دن تک. جب یہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے، قبر کا پردہ، ایک پردہ ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، خیر اب قیامت آ چکی ہے، قیامت کا تذکرہ کہ جب پھونکا جائے گا صور میں، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں رشتہ داریاں ہوں گی ان کے درمیان اس دن، اور نہ وہ ایک دوسرے سے کوئی پوچھ سوال کریں گے، اتنے ان کی شدت غم ہوگی، بات ہی نہیں کریں گے. بس اس موقع پر کیا ہوگا؟ رزلٹ سامنے آئے گا، حساب کتاب نامہ اعمال کھلیں گے. بس وہ شخص کے ثقل ثقیل ہو گئے، اردو کا لفظ ثقیل ہو گئے، بوجھل ہو گئے، بھاری ہو گئے، ترازو جس کے. بس میزان کی جمع موازین ہے، میزان جس کے، یعنی کئی ترازو ہوں گے نا ہر بندے کے، نماز کا علیحدہ، روزے کا علیحدہ، صدقات کا علیحدہ، اس سے گناہوں میں ہر گناہ کا علیحدہ علیحدہ ترازو. جس کے ترازو بھاری ہو گئے نیکیوں کے، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہوں گے. اور وہ شخص کے ہلکے ہو گئے ترازو جس کے نیکیوں والے، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا ہوگا، جو خسارے میں ڈالیں گے اپنی جانوں کو، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جہنم کیا چیز ہے؟ تلفع، وہ جھلسا دے گی، جلا دے گی ان کے چہروں کو، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس کے اندر کالح ہو جائیں گے. کالح کا مطلب بد صورت، یہ میں آگے تشریح کرتا ہوں کالح کسے کہتے ہیں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تو ان کو کہا جائے گا کیا لم نہیں تکن تھی آیاتی ایتیں میری تلاوت کی جاتی اوپر تمہارے پر، تھے تم ساتھ ان کے تقریب کرتے.
کیا میری آیتیں تم پر نہیں آئی تھی؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں چلا ہم تو مارے گئے. نہیں میری آیتیں آتی تھی لیکن تم ان آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ مانتے ہی نہیں تھے، تسلیم کرتے تھے، یعنی جھوٹا کہتے تھے، کچھ نہیں ہے، غلط ہے، یہ اللہ نے نہیں بھیجی، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ہاں جی، کیا ایسے نہیں تھا؟ اب وہ خود کہیں گے، اقرار کہیں گے اے رب ہمارے بالکل ایسے ہی تھا. غالب آ گئی تھی ہم پر، سر چڑھ گئی تھی ہمارے، شقوتنا بدبختی ہماری، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور تھے ہم گمراہ قوم. فاتحہ کا آخر لفظ بھی یہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین کا مطلب گمراہ. ربنا اے رب ہمارے، اخرجنا تو نکال ہمیں، منہا اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا بس اگر ہم لوٹے واپس پلٹے تو ہم ظالم ہوں گے. ایک موقع دے دے، اگر ہم دوبارہ یہ گناہ کریں گے تو ہم ظالم ٹھہریں گے. اللہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ. اخساؤ کا لفظ مطلب ہوتا ہے دفع کرنے کے معنی میں، کسی کو دھکا دھکارنا، ذلیل کرنے کا معنی. تو یہ ترجمہ کیا ہے؟ ذلیل ہو جاؤ اس میں، ذلیل ہو جاؤ اس جہنم میں. ولا تکلمون بس مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ خود مانتے نہیں تھے. کیا تھا؟ بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں کا جو یہ دعائیں کرتے تھے. کون سی دعا؟ اے رب بخش دے، اے رب ایمان لائے ہم، بس بخش دے ہمارے لیے اور رحم کر ہم پر، اور تم بہتر رحم کرنے والا ہے. اب جو وہ کہتے تھے نا اس کو چھوڑ دے، بس اتنا تھا. پڑھے پیچھے دیکھیں، دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو. بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں کا، بس بندوں کا ترجمہ یوں کر لیں، بے شک ایک گروہ تھا میرے ایماندار بندوں کا. ٹھیک ہے، تم کیا کرتے تھے؟ دیکھ نا، وہ لمبی بات کو چھوڑ کر چھوٹی بات کر لیں. ایک گروہ تھا میرے ایماندار بندوں کا، تم نے ان کو کیا کر رکھا تھا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا. ٹھیک ہے، اور اگلا لفظ بھی ساتھ پڑھے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، بس تم نے پکڑ لیا ان کو مذاق اور تم ان سے ہنستے تھے. اور ان پر کیا کرتے تھے؟ تم ان سے ہنستے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں. اسی تمہاری مذاق نے، تمہاری اچھل کود نے، ان سے مذاق کرنے نے کیا کر دیا؟ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اور تم انہی کی بس بدتمیزی میں لگے رہے، انہی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے رہے، اور تمہیں اپنا آپ سب کچھ بھول گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا. حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک ان میرے بندوں نے تمہیں بلا دیا میری یاد. تم جو ان کی مذاق میں لگے رہ گئے تو انہوں نے تمہیں کیا کر دیا؟ میری یاد سے غافل کر دیا. انسوکم، انہوں نے فراموش کرا دیا تم کو، بھلا دیا تمہیں، بلا دی تم کو میری یاد. اب کیا ہونے لگا ہے؟ دیکھو، بے شک میں نے بدلہ دیا ہے اپنے ان بندوں کو آج. کیوں بدلہ دیا؟ بما صبر، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. یعنی تم ان کو مذاق کرتے، چھیڑتے، تنگ کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ دین پر ڈٹے رہتے تھے. کوئی کتنا بھی کچھ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کرتے رہو جو کوئی کرنا، ہم نے نہیں دین کو چھوڑنا. تو ترجمہ یوں کریں، بے شک ان کے بدلے کی وجہ سے میں نے آج ان کو یہ جزا دی ہے. کیا کہ انہم ہم، دو مرتبہ آ گیا، انہم ہم الفائزون، کہ بے شک یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور تم مذاق کرنے والے کامیاب ہونے والے نہیں. چلیں، اللہ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ کتنا ٹھہرے تھے تم زمین میں؟ تعداد یا گنتی سالوں کی گنتی کے حساب سے تم زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے تھے؟ تو کہیں گے سال کے اندر تو 12 مہینے ہوتے. نہیں، ہم تو ٹھہرے تھے ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ. ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. پھر کہیں گے اچھا جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جنہوں نے مطلب میتھمیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، آج دن کہتے ہیں جو حساب کتاب کرنے والے، لکھنے والے، شمار کرنے والے، اللہ گننے والوں سے پوچھ لیں، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ ٹھیک ہے کہ ایک دن یا آدھا دن ہم ٹھہرے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چھوڑو، نہیں تم ٹھہرے مگر واقعی تھوڑا ٹھہرے. کاش کہ اگر ہوتے تم جانتے، کاش کہ تمہیں اس چیز کا پتہ ہوتا کہ آخرت کے مقابلے میں تمہاری زندگی واقعی بہت تھوڑی تھی، لیکن تم نے اس میں کیا کمایا. کاش کہ تمہیں اس چیز کا پتہ ہو. چلیں جی، آج کا سبق دیکھیں، اس میں کوئی
یعنی اس طرح کے احکامات نہیں ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ طویل یا مشکل ہے. فکر آخرت کا یہاں پر بہت زیادہ خاص طور پر خاص الخاص بہت زیادہ یہاں پر سبق موجود ہے. اور یہی چیز ہے جس سے ہم آج بالخصوص غافل ہوئے پڑے. ہر مسلمان چھوٹا بڑا، کافروں کی ہم بات نہیں کرتے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، قیامت جس آپ نے یہاں پر پڑھا، جو بھولے تو بھولے. ہم سمجھدار ہو کر ایمان رکھنے کے باوجود کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، قیامت پر زندگی بعد الموت جس پر ہم یقین اور ایمان رکھتے، اس کے باوجود بھی ہم جس غفلت کا شکار ہیں، ہمیں خاص طور پر آج کے سبق میں سمجھنا ہے. لیکن سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نبی سے دعا کروائی گئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہم ساری امت کی دعا ہے. ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں. اے نبی آپ کہیے کہ اللہ اگر تو مجھے وہ دکھلائے جس کا ان کافروں کو وعدہ دیا جاتا ہے، تو یا اللہ اگر تیرا عذاب کافروں پر آئے تو بس تو مجھے بچا لینا، مجھے ان کے ساتھ نہ کرنا، مجھے ان کے ساتھ نہ کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اذا اردت بقوم فتنة، یہ ایک لفظ میں اذا اردت فی قوم فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، یہ یہاں پر نہیں ہے، وہ حدیث ہے. اے اللہ جب تو کسی قوم پر ازمائش کا عذاب کا ارادہ کرے تو تم مجھے اس قوم کے اندر نہ رکھنا، بلکہ مجھے اپنے پاس بلا لینا. یا تو وہ علاقہ بنا چھوڑ دے، یا اللہ اگر میری زندگی موجود ہو تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے فوت کر لینا. فاقبضنی الیک غیر مفتون، اللہ مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے مجھے کیا کرنا، اپنی طرف قبض کر لینا. ٹھیک ہے، اللہ سے ہمیشہ فتنوں کی پناہ مانگنی چاہیے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں نبی واقعی جو ہم نے ان کافروں کو وعدہ دے رکھے، کافروں کو کیا وعدہ تھا کہ اگر نہیں تم مانو گے عذاب آ جائے گا، اللہ کا غضب آ جائے گا، غصہ آ جائے گا. تو اے نبی جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، واقعی ہم ان کو وہ وعدہ جو عذاب دیں گے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ زندہ ہوں گے، ہم ان کو آپ کے سامنے جلا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، عذاب دے سکتے ہیں. اس چیز پر ہمیں پوری قدرت ہے. اللہ کو قدرت ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ بات ہے. تو اللہ فرماتے تھے ہم ان کو اس لیے نہیں عذاب دے رہے کیونکہ ایک تو یہ استغفار کرتے ہیں، اور دوسرا وَأَنْتَ فِيهِ، آپ ان کے اندر موجود ہیں. آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے، آپ کی پاک ہستی کی وجہ سے ہم نے ان پر رحم کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ پھر بھی استغفار کرتے ہیں. یہ کافر تھے لیکن اللہ سے مغفرت، یعنی طواف کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے یہ استغفار کرتے تھے. ہم نے ان کو بچا رکھا ہے. ٹھیک ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم. ہاں اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ کب تک یہ بچیں گے؟ کیوں نہ اللہ ان کو عذاب دے گا جب بھی یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یعنی اگر آپ ہیں تو یہ بچے ہوئے، آپ کی ذات ان کے لیے ایک امان ہے، لیکن اگر آپ کے بعد بھی اسی حالت پر رہیں تو یہ بچ نہیں پائیں گے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چیز کا پناہ مانگا کریں، اس چیز سے پناہ مانگا کریں. چنانچہ یہ چیز یاد کر لیں، کبھی بھی کوئی فتنہ ہو یا فتنہ نظر آ رہا ہو یا آنے کی امید اندیشہ ہو، یا ویسے ہر حالت میں یہ دعا کیا کرے یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اور آپ نے دیکھا جو لوگ عام، آپ نے دیکھا کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، جو لوگ خام خواہ اس کو تماشبین بن جاتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے. ازمائش اور فتنوں تو اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دور رکھیں. ایک چیز. دوسرا یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے اور جو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آ چکا ہے بلکہ یہاں پر مختصر ہے یہ چیز کہ دشمن کا مقابلہ، جو سامنے آپ کا برائی چاہنے والا ہے، برائی کرنے والا، اس کا جواب اچھے طریقے سے، برائی کا جواب برائی کے سامنے دیں، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کا جواب آپ اچھے انداز سے دیں. یہاں پر مختصر ہے، باقی جو بڑے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ شخص کے جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا مختلف جگہوں پر عام چھوٹے چھوٹے حالات میں، آپ یہاں پر بیٹھے کوئی آدمی آپ کو ٹانگ مار دیتے ہیں، کوئی آدمی آپ کے ساتھ گھور کر دیکھتے ہیں، کوئی آدمی آپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھین لیتا ہے، فوراً لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یکدم آپ کو بیٹھے بیٹھے اچانک لگتا ہے، آپ غصے میں آ جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ آپ تحمل سے کام لیں گے، صبر سے کام لیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا بندہ سفر میں ہوتا ہے، آنے جانے میں ہوتا ہے، کام کاج میں ہوتا ہے، دوسرا بندہ آپ کا اس طرح کا رویہ رکھتا ہے کہ آپ ہیپر ہو جاتے ہو اس سے، ہمیشہ یاد رکھیں تھوڑا سا صبر کر لیں، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ آرام سے، تحمل سے، برداشت سے کام، بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ جس کی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس نے ہو سکتا ہے جان بوجھ کرنا آپ کو ٹھوکر ماری، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے کسی بھول کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ مس بیہیو کی ہو۔ جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے ہو سکتا ہے معاملہ صحیح ہو جائے، لیکن جب ہم نے بات نہیں کرنی اور اٹھتے ہی اس کے ساتھ گتم گتا ہو جانا ہے، کبھی بھی معاملہ نہیں سنے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر مکہ کے جن حالات کے اندر یہ حالات جو تذکرہ کیے جا رہے ہیں مکہ کے جن حالات کا، ان حالات میں بڑی مطلب کشمکش تھی، مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا رویہ بڑا بہیمانہ تھا، بڑا سخت تھا، بلا وجہ تکرار، لڑائی جھگڑا، پکڑ لینا، مار دینا۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا، سورہ انفال کے اندر ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، ایسا کشیدہ ماحول تھا، مسلمانوں کو میں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کب کوئی آدمی تمہیں خدا کا اس چکر نہ لے جائے، کوئی آدمی پکڑتا اٹھاتا لے جاتا مارتا پیٹتا، کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، کیونکہ طاقت ان کی تھی، حکومت ان کی تھی، نظام ان کا تھا۔ مسلمان تو وہاں پر یہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، اکا دکا مسلمان تھے، جس کو جو چاہتے کہہ دیتے، مار دیتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس موقع پر خاص طور پر یہ کہیں، بلکہ قرآن پاک میں 5ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، مسلمانوں کو حکم یہ تھا مسلمانوں اپنے ہاتھ روک کر رکھو، تم مار پیٹ بھی دے تو زیادہ بولو نہیں، بات نہ کرو، وجہ یہ تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ 4 ماریں گے، 4 مارنے 10 مارنے، اگر آپ ایک میں مارو گے تو وہ اتنا ماریں گے، مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے، اور ایسے ہوتا تھا۔ اس لیے خاص طور پر اس زمانے میں بالخصوص یہ حکم تھا، اور آج بھی بالعموم میں آپ کو بتلا دوں، خاص طور پر ماحول کے اندر، بات چیت کے اندر، دکانداری کے اندر، جاب آپ کر رہے ہیں، نوکری کے اندر، کوئی آدمی اگر آپ سے الجھتا ہے، اگر جواب الجواب شروع ہو جائے، بہت سارے معاملات زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی بات کر رہا ہے، اچھے طریقے سے آپ ڈیل کر لیں، خوش اخلاقی سے بات کریں، حسن خلق سے پیش ہیں، تو دوسرے بندے کو خود احساس ہوتا ہے یار میں تو بڑی زیادتی کی، یہ بندہ تو یار بندہ ایسا ہے ہی نہیں، نائس بندہ ہے۔ خاص طور پر ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کافر تو نہیں۔ اب دیکھیں آپ بازار میں، دکانداری میں، کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ اختیار کریں تو آپ اس کے مقابلے میں اچھے رویے سے پیش ہیں۔ اور بہت ساری چیزوں کا میں آپ کو بتلاؤں، جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، بہت ساری چیزوں کا جواب سکوت ہے، خاموشی۔ آپ خاموش ہو جائیں، اللہ کرے گا آپ دعا کریں یا اللہ یہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں تو ایسا ہوں نہیں، نہ میں نے اس طرح کوئی کیا۔ یقین جانے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے دوسرے بندے کے دل میں خود آتا ہے یار میں نے اس بندے کے ساتھ زیادتی، وہ جائے گا گھر میں بیٹھے گا سوچے گا یار میں نے فلاں بندے کو میں نے گالی نکال دی، میں نے برا بلا کہہ دیا، وہ تو بندہ بولا نہیں آگے سے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ اس کے دل میں ڈالے گا اور بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک صورت میں آپ کو بتلاؤں، قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ایک آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ظلم کر رہا ہے، غلطی سے نہیں، مسٹیک نہیں، بلکہ جان بوجھ کر رہا ہے، پھر قرآن کہتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر آپ کے پاس پاور اور طاقت ہے تو کسی کو زیادتی کرنے کا عادی نہ بننے دیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ شفقت رویے کے ساتھ آپ بھی بات کر سکتے ہیں۔ جس کو عادت ہی پڑ گئی ہے، روزانہ ہی آپ کو روزانہ آپ کو زج کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ذرا عہنی ہاتھوں سے، قرآن کہتا ہے مگر جو ظالم لوگ ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں، تھوڑا سا ٹھوس رویہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ٹھوس رویے میں اور بدتمیز رویے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ہے اے نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کافروں اور منافقین سے جہاد کیجیے اور سخت رویہ اختیار کریں۔ آپ نے سختی کی ہے لیکن بدتمیزی اور چیز، بدتمیزی ہے بات کریں اور اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں، تھپڑ مارو، یہ غلط ہے۔ سختی یہ کہ آپ کا
رویہ آپ کا میرا ایسے کوئی اس کو جرت نہ ہو آپ کی طرف. انہوں نے کہا دیکھیں میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے، لیکن آپ میرے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر ایسے پھر میں سامنے آ گیا تو پھر خیر نہیں ہوگی. آپ مطلب رویہ اچھا اختیار کریں. اب دیکھیں آپ یہی بات اس کو کہنے کے لیے 2 4 6 گانے نکال دیں تو معاملہ وہ اصل بات دب جائے گی اور معاملہ کس پر آ جائے گا؟ گالیوں کی طرف آ جائے گی. آپ نے میرے ماں باپ کو گالی کیوں نکالی؟ وہ اصل چیز دب گئی. اس سے چاہے آپ کو 1000 تھپڑ مارے وہ ساری چیزیں دب گئی. آپ نے میری ماں کو گالی کیوں؟ واقعی بات صحیح ہے، جب بندہ گالن گلوچ کی طرف آتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اچھا رویہ سب سے حسن سلوک. لیکن میں نے جو آخری شکل بتائی، اگر کوئی بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایسے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ شریعت یہ کہتی ہے تھوڑا سا ٹھوس رویہ اختیار کر لیں. بخاری شریف میں ہے کہ سلف صالحین کی عادت تھی، کانوا یکرہون ان یستضعفوا. سلف صالحین وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں کمزور بنانا پسند نہیں کرتے تھے، کمزور بنانا. لیکن اذا قادروا، لیکن جب وہ کیا نام عفو، لیکن جب وہ جس بندے نے ان پر زیادتی کی ہوتی تھی اس کو زیادتی کی عادت نہیں ڈالتے تھے، اس کا مواخذہ کرتے تھے. جب اس پر قدرت پا لیتے اس کو پتہ چل جاتا یار میں تو اس کے قابو میں آ گیا ہوں، پھر کہتے چلو جاؤ میں معاف کرتا ہوں. کیونکہ اگر آپ ویسے کسی بندے کو دیکھ کر کہو گے یعنی روزانہ اس کی تکلیف برداشت کرتے رہو گے تو وہ بندہ کہے گا پتہ نہیں نا میں اس چیز کا حقدار ہوں کہ میں اس کو روزانہ مارا کروں کہ مار کھایا کرے. تو تھوڑا سا پاور بھی دکھ لیں، طاقت بھی یعنی اپنی دکھ لیں تاکہ اس کو عادت نہ پڑے. ہاں جب آپ کو اس کے اوپر اختیار مل جائے، قدرت مل جائے، وہ آپ کے قابو میں آ جائے، پھر کہے چلو جاؤ میں معاف کرتا ہوں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے طاقتور نہیں، یہ بھی بندہ مثال میں ایسی اور طاقتور ہے، اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے معاف کر دیا. پھر وہ بندہ بات آئے گا. ایک تو یہ چیز پتہ چل گئی. دوسرا، اے نبی آپ دعا کیا کریں اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسات سے محفوظ فرما. یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی چیز ہے. اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حاضر ہو. حاضر ہونے کا مطلب یہ کہ میرے کاموں میں، میرے معاملات میں، میری چیزوں میں آ جائے اور میرے ساتھ وہ شریک ہو جائے. ظاہر بات ہے شیطان جس کا دوست بن جائے گا، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے میں اپنی شیطان لہ قرینا فساء قرینا، شیطان جس کا یار دوست بن گیا وہ اس کا بڑا گندا دوست ہے. لہذا اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آگے قرآن نے ذکر کیا ہے جب بھی کسی بندے کو موت آتی ہے نا وہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک مرتبہ موقع دے دے. لیکن اس کو کبھی بھی موقع ملا ہے؟ کبھی موقع نہیں ملتا، کبھی بھی موقع نہیں ملتا. اللہ فرماتے اسے پوچھا جائے گا کیوں تو جانا چاہتا ہے؟ یہ تو موت کا وقت قرآن نے ذکر کیا جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس چلے جائیں گے اس وقت بھی وہ کہیں گے یہ موت کا وقت ہے. دوسرا وہ وقت جب وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر مجرم بیٹھے ہوں گے. وہ کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا اب پتہ چلا ہے ایک مرتبہ لوٹا. اللہ کہے گا نہیں اب لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے، جگہ ٹائم ہی ختم ہو گیا بس. لہٰذا یہاں پر بھی آپ نے پڑھ لی ہے یہ بات ایسی بات ہے جو مرنے والا ہر کوئی کہتا ہے. لیکن کیا کہا اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ کلا. ہر کسی کو یہ جواب آتا ہے کلا، ہرگز ایسے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ورقہ ہی ہم نے پھاڑ دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندگی دیں گے، نہیں. اب آپ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یار اللہ نے اتنی سختی کیوں رکھی؟ اللہ کسی کو مہلت دے ہی دے، کیا جاتا ہے اللہ کا؟ اللہ تو بڑا رحیم اور کریم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں کتنی مرتبہ قرآن پاک میں ہمیں بتلا دی کہ یہ کچھ ہوگا. پھر یہ چیز سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیج دی ہے، یہ چیزیں بتلانے کے اللہ پاک نے اتنی بڑی بڑی کتابیں اتار دی، سارا کام کر دیے. تو اب بتلائیں کوئی ہمارے پاس گنجائش باقی بچی ہے سستی کی، غفلت کی؟ بتائیں کس کے پاس ہے؟ کوئی کہے جی مجھے غفلت، یار ہر چیز آپ کو پتہ ہے، ہر چیز مجھے اور آپ کو پتہ ہے. پھر ہم روزانہ اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، اعلان سنتے ہیں. کسی جنازے میں ہم نہیں بھی جاتے تو ہمیں پتہ چلتا وہ فلاں علاقے میں فلاں بستی میں جنازہ ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے کتنے لوگ جا رہے ہیں. اور ہم جس جگہ پر رہتے ہیں قرآن کہتا ہے بندہ اپنی جگہ میں دیکھ رہے نا، وَسَكَّنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. لوگوں ظلم نہ کرو، تم ان گھروں میں رہتے ہو
ان جگہوں پر رہتے ہو جہاں پر ظالموں نے ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ یہ قرآن پاک جو آپ نے سورہ ابراہیم میں آیت پڑھی ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا تھا، کیا ہمیں نہیں پتا؟ یہی زمین تھی، یہی علاقہ تھا۔ کسی زمانے میں یہاں پر نمرود، قارون، فرعون رہا کرتا تھا، اسی خطہ ارض پر کبھی ابو جہل رہتا تھا۔ یا وہ دور کے لوگوں کو چھوڑے، آپ اپنے ماحول کے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں، فلاں آدمی بڑا ظالم تھا، فلاں آدمی بڑا ظلم کرتا تھا، فلاں آدمی جناب پولیس کے محکمے میں تھا، فلاں آدمی جناب وہ جج تھا، فلاں آدمی کاروباری تھا، فلاں آدمی فلاں بندہ بڑا خراب تھا، ہمیں پتہ نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فلاں فیلڈ کے اندر فلاں بندہ بہت اچھا تھا۔ اچھے لوگوں کی ہسٹری اور ماڑے لوگوں کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ اور پھر ہم ہر نماز کے رکعت کے اندر لازمی ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ ساری نماز کا خلاصہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ تصور ہے، یہ ہسٹری ہے۔ کون سی؟ دیکھیں شروع والی آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ تیری تعریف ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اسے مدد۔ آگے کیا ہے جی؟ ایک چیز ہم نے مانگی ہے ساری فاتحہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے دے۔ پھر آگے سیدھے راستے کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، کیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مطلب؟ اللہ راستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ لوگ تھے، جن پر تو نے انعام کیے، نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ تھے، ان کا راستہ نہ دکھا۔ اب دیکھیں پوری فاتحہ کے اندر آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہدایت۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اچھے لوگوں کا راستہ، نہ کہ گندے لوگوں کا راستہ۔ ہر وقت ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیں، بندہ وقت گزارنے کے بعد مر جائے، مرنے کا وقت آ جائے یا مر جائے، پھر وہ کہ یا اللہ مجھے موقع، یہ تو اس کی اس کا مطلب زیادتی ہے۔ اب بتلائیں مجھے اور آپ کو کیوں نہیں موقع؟ ہر وقت موقع ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم سوئے رہے، نماز نہیں پڑھنی، ہم جناب رمضان آئے گزر جائے ہمیں کوئی احساس نہ ہو، ہم حج، یہ میں ارکان اسلام کی بھی بات کر رہا ہوں، حج طاقت ہو ہم نہ کریں، ہمارے ارد گرد نیکی کے موقع موجود ہوں، ماں باپ ہمارے گھر میں موجود ہوں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اولاد ہماری ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، بہن بھائی موجود ہم ان کا ادب احترام نہیں کرتے، حلال اور حرام دونوں راستے ہمارے سامنے، ہم کبھی حلال کبھی حرام کی طرف، یا کبھی حرام کی طرف ہمیشہ چلتے ہیں، یا کبھی حرام کی طرف۔ یہ کیا ہوا؟ اس شیطان کے راستے، رحمان کے راستے ہمارے سامنے کھلے، ہم ان کو اختیار اپنی مرضی سے جس کو اب یہ بتلیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے، کیا بھی کوئی اللہ نے کمی چھوڑی؟ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ہر کسی نے مرتے ہوئے ہر کسی نے کہنا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اب کہا جائے گا اب تمہارے اٹھنے تک تم نے ادھر اسی پردے میں رہنا ہے۔ یہ جو قبر ہے نا، اللہ نے قبر کو برزخ کا، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اٹھائے جانے کے دن تک۔ اب یہاں سے یہ نہ سمجھیں کہ جی اٹھائے جانے کے دن تک بس بندہ قبر میں پڑ گیا تو پھر اس کے بعد اٹھائے جانے کا مطلب دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالنا، وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن قبر میں جاتے ہی بندے کی زندگی آ جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں آپ نے آگے بھی پڑھنا ہے، قرآن پاک میں کہ فرعون والے کب سے مر چکے۔ آپ نے قرآن پاک میں کتنے میں پڑھے کہ اللہ پاک نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، ٹھیک۔ اب قرآن پاک میں آگے آپ نے 24ویں پارے میں پڑھنا ہے کہ النار یعرضون علیہا، آگ ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں جس آگ پر غدوا و عشیا، ہر صبح اور شام ان کو آگ پر ڈالا جاتا ہے۔ کن کو؟ فرعونیوں کو۔ اور آگے قرآن اگلی آیتیں ادخلوا آل ویوم، دیکھیں نا، النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ تو صبح شام عذاب مل رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی ہم کہیں گے داخل کر دو آل فرعون کو اشد العذاب، یعنی زیادہ بڑے عذاب میں۔ یعنی قبر، یہ حدیث پاک میں تھا، یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ لہٰذا ان کو روزانہ جدھر بھی وہ فرعونی پڑے ہوئے ہیں، کدھر پڑے اب اللہ بہتر جانتا، ان کو روزانہ عذاب ہو رہا ہے، صبح شام عذاب ہو رہا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو صبح شام اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن بڑا حساب۔ لہٰذا یہ تمہارے لیے برزخ ہے، کب تک؟ قیامت کے دن اٹھنے تک۔ قبر میں تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔
جب قیامت کے دن آنا ہے، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی، کوئی تعلق داریاں نہیں ہوگی، کوئی یاریاں نہیں چلیں گی، نہ سوال کریں گے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کئی مرتبہ بتایا کئی آیتوں میں کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بنے گا، کیا ہوگا، حساب کتاب کب ہونا ہے، تو کیا کر کے ہے، میں ایسی باتیں ہوں گی۔ یہاں پر یہ کہ سوال نہیں کریں گے، وہاں پر یہ کہ سوال کریں گے۔ تو اس کے دو جواب ہیں، تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی کیفیت ہوگی ان کو ساری چیزیں نظر آ چکی ہوں گے، کہیں گے یار بس چھوڑو، بس ہم پھنس گئے، کیا پوچھنا ہے، یعنی کچھ تو ان کو نظر آ جائے گا اپنے آپ۔ اور یا یہ ہے کہ شروع میں جب اٹھیں گے تو اتنا شدت غم اور پریشانی ہوگی، گم سم ہو جائیں گے، سوال ہی نہیں ان سے نکلے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا، پریشانی بڑھے گی، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے یار اب کیا ہوگا ہمارا، کس کی طرف جائیں، کس سے جا کر سفارش کریں۔ اس دن وہ اپنے قرآن پاک میں مختلف جو پڑھا ہے، بلکہ وہ کہیں گے ہے کوئی حل لنا من شافع، کیا آج کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا سفارشی ہے، ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن ملے گا کوئی نہیں۔ خیر پھر آگے قرآن پاک نے کہا ہے جس کے میزان لگیں گے، جس کے نیکیوں کے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا کالح، کالح کا مطلب حدیث میں اس کی وضاحت ہے، کالح کالحون جہنم میں مقالح، کالح اس سری، بکرے کی سری کو بولا جاتا ہے، جانور کی سری کو، جس کا چمڑا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بال جلانے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے بال اوپر سے سڑ جائیں، اور چھری کے ساتھ اس کے بال صاف کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ اس وقت بکرے کی چاہے کتنا بھی خوبصورت اس کی مطلب سری کیسے بن جاتی، اس کے یہ ہونٹ نیچے کے نیچے کھینچ جاتے ہیں، اوپر کے اوپر، اور دانت اس کے نکل آتے ہیں، اور اس کا برا حال ہو جاتا ہے چمڑی کا۔ ایسی شکل کو کالے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے تو جلی ہوئی جانور کی سری کی طرح ان کی شکل ہو جائے گی جو وہاں پر ان کا ہوگا۔ خیر پھر یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا، اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ پھر وہ خود اقرار کر لیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، بتا چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا کیا بدبختی، تم تو ظالم ہو، خود تو مانتے نہیں تھے، جو میرے نیک بندے تھے ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے۔ یہ ڈبل جرم ہے، خود نہ ماننا ایک علیحدہ جرم ہے، اور نیک بندوں کو مذاق اڑانا۔ ہم دیکھ لیں جو لوگ آج کل بھی یہی ہے، جو آدمی دکان بند کر کے نماز پڑھا کر لوگ اس بیچارے کو بس نماز کی پڑھی رہتی، جو آدمی اچھے شریعت کے مطابق اپنا شادی ولیمہ کرتا، لوگ کہتے ہیں بس یہ دنیا چند تک پہنچ گئی، یہ ہر تک زمین دیتے ہیں۔ عجیب چیز ہے یار، چند پہنچنا مطلب کہ بندہ مطلب کپڑے لا کے پہنچ جائے۔ زمین پر مہذب انداز سے رہنا، شریعت کے مطابق رہنا، یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جی الٹے سیدھے کام کرنے والوں کو آپ کہیں چاند پر پہنچ گیا، اور جو نیک کام کرے آپ کہتے ہیں وہ زمین پر پڑا ہوا۔ خیر قیامت میں اس کے حساب کتاب ہوں گے۔ صبر کے ساتھ ایمان کی زندگی بسر کریں گے تو اللہ کامیابی عطا کر دے گا، اور جو آدمی بے صبری کی زندگی بسر کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صبر والی ایمان والی زندگی